جنگ بدر میں آپ دائیں لشکر کے نگران تھے. جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی اور جنگ احد 6 شوال یعنی 3 ہجری کو ہوئی. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تو آئیے ہم آج کے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کے یونٹ 1 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. یونٹ 1 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم اس یونٹ کی ایکسرسائز اور ڈیفیکلٹ ورڈز وتھ کنٹیکسچل میننگز آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج ہم اس یونٹ کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ was born in 573 AD in مکہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے. یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی جو ڈیتھ کی ڈیٹ ہے وہ بھی یہاں دی ہوئی ہے. His real name was عبداللہ. آپ کا اصل نام عبداللہ تھا. ابو بکر was his patronymic name. ابو بکر آپ کی کنیت تھی. He was a pious man. آپ ایک متقی انسان تھے. And led a pure life. اور آپ نے بے داغ زندگی گزاری. Even before embracing Islam, embrace قبول کرنا, he stayed away from the corrupt practices. Corrupt practices means اخلاق تباہ کرنے والی عادات. Of pre-Islamic era. Pre-Islamic era means قبل از اسلام کا دور. آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قبل از اسلام کے دور میں اخلاق تباہ کرنے والی عادات سے دور رہے. He was respected due to his courteous. Courteous means خوش اخلاقی and pious character. پاک دامنی. آپ کی خوش اخلاقی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ کا احترام کیا جاتا تھا. He became a very close companion of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم because of his sound character and virtue. Sound character پاک کردار اور virtue نیکی. اپنے پاک کردار اور نیکی کی وجہ سے آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفیق بن گئے. کمپینین رفیق یا پھر ساتھی. When حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم received the first revelation, جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, he narrated the whole experience to حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تمام ماجرا بیان کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ responded positively. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مثبت جواب دیا. رسپونڈ جواب دینا بھی ہوتا ہے, رد عمل بھی ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا and embraced Islam, اور اسلام قبول کر لیا. He was the first free male adult to embrace Islam. آپ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد تھے. His sincerity خلوص and devotion عقیدت کو بھی کہتے ہیں اور آپ پرجوش عقیدت بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was the main drive. Drive means وجہ behind the decision. اس فیصلے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ آپ کا خلوص اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرجوش عقیدت تھی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ was an honest and prominent merchant of مکہ. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک دیانتدار اور نامور تاجر تھے. prominent نامور, merchant تاجر. He was known for his fair dealings, منصفانہ معاملات, and sound moral character. sound moral character اخلاقی کردار, جس کی ٹرانسلیشن ہوگی آپ اپنے منصفانہ معاملات اور پاکیزہ اخلاقی کردار کی وجہ سے مشہور تھے یا پھر کی وجہ سے جانے جاتے تھے. یہاں he was known تو جانے جاتے تھے. زیادہ بہتر آپ یہ کریں کہ میں اس کی ٹرانسلیشن دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ اپنے منصفانہ معاملات اور پاکیزہ اخلاقی کردار کی وجہ سے جانے جاتے تھے. his moral character اخلاقی کردار, honesty دیانتداری, and good manners نیک سلوک attracted many people towards Islam. آپ کے
اخلاقی کردار، دیانتداری اور نیک سلوک نے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف کشش دلائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Zubair bin Awam رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced Islam because of his preaching۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ آفٹر امبریسنگ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈیڈیکیٹڈ وقف کر دینا his entire life and property for the promotion of اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام زندگی اور جائیداد اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دی یا اسلام کی بلندی کے لیے وقف کر دی۔ When حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching the message of Islam by condemning مذمت کرنا the idol worshipping بت پرستی and evil practices بری عادات، he had to face fierce opposition شدید مخالفت from the قریش۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور بری عادات کی مذمت کر کے اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ During all such hardships ان تمام مشکلات کے دوران حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ stood by حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم side۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ Even when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was compelled کا مطلب ہوگا مجبور کیا گیا to migrate to Medina due to atrocities مظالم of Quraysh، حضرت ابو بکر صدیق accompanied ہمراہ تھے him on the hazardous journey اس خطرناک سفر میں without any hesitation ہچکچاہٹ اور fear، یہاں تک کہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مظالم کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پرخطر سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ When قریش of مکہ started persecuting اذیت دینا the slaves for embracing اسلام، جب قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے پر غلاموں کو اذیتیں دینا شروع کی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ gave proof of his generosity، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی فیاضی کا ثبوت دیا، اپنی سخاوت کا ثبوت دیا۔ he bought and set free many slaves including حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے بہت سے غلاموں بشمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم narrated his journey of معراج، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا سفر بیان کیا، حضرت بکر صدیق was the first one to believe it، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے۔ تو جو معراج کا سفر ہے وہ 27 رجب کو ہوا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم honored him with the title of الصدیق the truthful، تو اس کا ہوگا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الصدیق یعنی صادق کے لقب سے نوازا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں he rendered valuable services in all the battles، آپ نے تمام مارکوں میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ he was in charge of the right wing of the troops in the battle of بدر، جنگ بدر میں آپ دائیں لشکر کے نگران تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہی اور جنگ احد 6 شوال یعنی 3 ہجری کو ہی۔ in the battle of احد he acted as a shield، ڈھال کا کام کرنا to save حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ احد میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ نے ڈھال کا کام دیا۔ when حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started raising funds for the Tabuk expedition، تبوک کی مہم، اور یہ 9 ہجری کو ہی تھی۔ جب تبوک کی مہم کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ یا آپ سرمایہ بھی کر سکتے ہیں اکٹھا کرنا شروع کیا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ placed
all his belongings at the disposal of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام سامان حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا. Upon this, حضرت عمر رضی اللہ عنہ remarked, اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, no one can surpass سبقت لے جانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ in serving the cause of Islam. اسلام کے مقصد کی خدمت میں کوئی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت نہیں لے سکتا. After the conquest of Makkah, فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ was appointed as امیر الحج. فتح مکہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج کے طور پر منتخب کیا گیا. and 300 Muslims performed Hajj under his guidance. اور آپ کی رہنمائی میں 300 مسلمانوں نے حج ادا کیا. He was the most trusted companion of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قابل اعتبار رفیق تھے. On the Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam direction, he also led the daily prayers during the last days of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam life. Rasulullah کی ہدایت پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے دوران آپ نے عام نمازوں کی امامت بھی کی. He is also one of the 10 companions of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم who were assured, یقین دہانی کروائی گئی بحضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم of a place in heaven known as عشرہ مبشرہ. آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 رفقا جو عشرہ مبشرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں میں سے ایک تھے, جنہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت میں جگہ کی یقین دہانی کرائی گئی. After the demise, وفات of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, he was unanimously متفقہ طور پر elected to be the first Khalifa of the Muslims and continued to perform meritorious services, شاندار خدمات for the promotion of Islam. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا اور آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے شاندار خدمات دینا جاری رکھی. He rendered his services as Khalifa for 27 months only. آپ نے خلیفہ کی حیثیت سے صرف 27 ماہ اپنی خدمات انجام دیں. On resuming office, مسند پر بیٹھنے کے موقع پر in his inaugural address, اپنے افتتاحی خطاب میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ said, حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا that he was not the best among them, کہ آپ ان میں سب سے بہتر نہیں ہیں, and needed their advice and help, اور آپ کو ان کے مشورے اور مدد کی ضرورت ہے. He held that, آپ سمجھتے تھے کہ to tell a truth to a person commissioned to the rule was faithful allegiance and to conceal it was treason. آپ سمجھتے تھے کہ حکمرانی پر مامور شخص کو سچ بتانا وفاداری ہے اور اسے چھپانا غداری ہے. He declared that in the sight the strong and the weak were to be alike and he would render justice to all without fear or favor. آپ نے اعلان کیا کہ قانون کی نظر میں طاقتور اور کمزور یکساں ہیں اور آپ بغیر خوف اور طرفداری کے سب کو انصاف فراہم کریں گے. He laid down the following criteria for the obedience of the people. آپ نے لوگوں کی اطاعت کے لیے درج المعیار پیش کیا. As I obey Allah and His Nabi, حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم obey me. جب تک میں اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں تو میری اطاعت کرو. If I neglect the laws of Allah and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, I have no more right to your obedience. اور اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے غفلت برتتا ہوں تو مجھے آپ کی اطاعت کا کوئی حق نہیں ہے. He died in 634 AD. آپ کا انتقال سن 634 میں ہوا. And according to his last will, he was buried by the side of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatm al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam grave in Medina. اور آپ کی آخری وصیت کے مطابق آپ کو مدینہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ کو ٹرانسلیشن کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا کوشچن بھیج سکتے ہیں یا سلائڈ پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر.